جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے پارٹ 1 میں نظر کے متعلق، کیا نظر لگتی ہے، اور اب اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے دین کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے۔ تو صوفی بزرگوں نے، اللہ کے ولی جو ہیں، ان سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ نظر کیا ہے اور یہ کیا پروسیس ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سائنس نہیں پڑھی ہوئی تھی، لیکن بتایا گیا کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں یا کوئی ہمیں دیکھتا ہے تو دیکھنے والے کی آنکھوں سے شعاع نکلتی ہے جو سامنے والے انسان کو متاثر کرتی ہے، یا اگر اس کے سامنے کوئی چیز ہو، مثلا کھانا یا کوئی اور چیز، مال و دولت، تو اس کو بھی وہ نظر کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے شعاع نکلتی ہے اور سامنے والے انسان یا چیز پر وہ شعاع جا کر گرتی ہے، اور اس شعاع میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اگلے آبجیکٹ کو، جو ہے سامنے والا آبجیکٹ، اس کو ضرر پہنچاتی ہے۔ یہ علماء کرام نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور یہ آنکھوں کا ایک عمل ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ آنکھوں کا ایک عمل ہے جس میں دیکھنے والے کی کچھ نہ کچھ خباثت اور اندرونی جذبہ بھی شامل ہوتا ہے، لہٰذا اس کے دیکھنے سے عام نظر نہیں ہوتی، وہ کوئی اچھی نظر نہیں ہوتی، اس کے دیکھنے سے ضرر پہنچ سکتا ہے کسی دوسرے کو۔ آپ سب جانتے ہیں ہمیں کچھ چیزوں کو پردے میں رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ عورت، رزق، دولت، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو پردہ چاہیے۔ اب آپ یا میں اگر ہاتھ میں لے کے نوٹ پھرتے رہیں گے گلیوں بازاروں میں تو مس ہیپ تو ہو سکتا ہے، یعنی ہم خود دعوت دے رہے ہیں کسی کو کہ آؤ حرام سے چھین لو۔ اور اسی طرح عورت، اور اسی طرح رزق جو ہے، رزق کے لیے بھی پردہ۔ لیکن آج آپ سب جانتے ہیں، ہم بھی، آپ بھی بازاروں میں چلتے ہوئے کھا رہے ہیں، بسوں میں بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں، راہ چلتے ہوئے، پارکوں میں، ہوٹلز، ہر جگہ جہاں ہم کھانا کھا رہے ہیں اور ہمارے کھانے کو دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے جی ان کی نظریں کیسے لگ سکتی ہیں، ان کی ٹیبل پہ تو ہم سے اچھا کھانا موجود ہوتا ہے۔ جی ہاں، صحیح ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس کوئی چیز ہو تو دوسرے کی اس جیسی چیز کو دیکھ کر وہ حسد میں مبتلا نہ ہو۔ انسان کی فطرت ہے۔ اس لیے یہ بھی چیز ضروری ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کو پردے میں رکھنا ہے تاکہ ہم نظروں سے بچ جائیں۔ آج وہ زمانہ ہے، بچے کی پیدائش ہوئی، اٹھا کے فیس بک پہ پھینک دیا، اس کی سب سے پہلے شکل و صورت جو ہے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا کہ لو جی بچہ پیدا ہوا ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹا پیدا ہوا۔ ساری دنیا دیکھ رہی، تو کیا ساری دنیا آپ کی دوست ہے؟ نیور، کبھی ہو نہیں سکتا۔ آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کہ ساری دنیا آپ کی دوست ہے؟ کیا آپ کا کوئی حسد کرنے والا نہیں ہے؟ آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے؟ آپ سے کوئی جلتا نہیں ہے؟ کوئی جیلسی نہیں ہے کسی کو آپ سے؟ ڈیفینیٹلی ہے، ہو نہیں سکتا انسانی معاشرے میں ایسا۔ تو آپ نے وہ خوبصورت بچے کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، سب لوگ دیکھیں، اپنے بھی دیکھیں، غیر بھی دیکھیں، اچھی نظر والے بھی دیکھیں، بری نظر والے بھی دیکھیں۔ ابھی ہم آگے چلیں گے، کچھ روحانی بات کریں گے کہ اچھی اور بری نظر کا ایک اور پہلو بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ شادی ہوئی، سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا دلہن بنی ہوئی ہے، دلہا بنا ہوا۔ کھانا کھا رہے ہیں، وہ کھانا بھی ہم نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا ہے۔ کیا ہے جی؟ اسٹیٹس، یہ اسٹیٹس ہے جی، یہ آگے چیزیں پڑھی ہیں، اور وہ چیزیں آپ تو کم کھائیں گے، اب دوسرے لوگ کھائیں گے، دوسرے لوگ اس کو نظر لگائیں گے، اور یہ سب کچھ ہمارے آج کے ہر چیز ہو رہی۔ احادیث، صحیح بخاری کی احادیث، اور راوی کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتھینٹک حدیث جو ہے
العین الحق، نظر حق ہے۔ حدیث نمبر 5738، 5740، اسی طرح مزید احادیث 2188، 3886 احادیث میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ نظر لگتی ہے اور نظر حق ہے، اور نظر تقدیر کے بعد سب سے طاقتور چیز ہے۔ نظر سے اگر تقدیر اپنی جگہ نہ ہوتی تو نظر سے کو بھی شاید اس پہ فوقیت ہو جاتی۔ تو یہ احادیث سے نظر بد کا لگنا حق ہے، اور صحابہ کرام کے واقعات بھی موجود ہیں۔ تو پھر پچھلی ساری باتوں کو بھول جائیں جس پہ ہم مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، اور چلے یقین آ رہا تھا نہیں آ رہا تھا، دلیل مل رہی تھی نہیں مل رہی تھی، اب تو گنجائش نہیں ہے۔ اور آگے چلیں، سورہ فلق۔ سورہ فلق میں کیا ہے؟ پناہ مانگتا ہوں، پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی، ہر شر سے جو اس نے پیدا کیا، اندھیرے کے شر سے، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو سوچنے کی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، حسد کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا کوئی گولی ماری جاتی ہے، یا کوئی ہاتھ میں حاسد نے تلوار پکڑی ہوتی ہے، یا وہ آپ کو کوئی گالی نکالتا ہے؟ نہیں، وہ تو مسکرا رہا ہوتا ہے، اندر سے جل رہا ہوتا ہے۔ حسد کی شعائیں نکلتی ہیں، اور ان کا ایک ہی رستہ ہے بھائی، وہ ہے آنکھیں۔ حسد اور جلن، بغض اور کینہ، نفرت اور دشمنی کے جذبات آنکھوں کے ذریعے سے نکلتے ہیں حاسد کے، اور سامنے والے پہ پڑتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ حاسد کے شر سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں، تو وہی حاسد کے شر کوئی ہتھیار سے تو ہوتا نہیں ہے، صرف آنکھوں سے ہوتا ہے، دیکھنے سے ہوتا ہے۔ تو حاسد جب آپ کو حسد کی نظر سے دیکھتا ہے تو وہی نیگیٹو شعائیں ہیں، نیگیٹو انرجی ہے جو ہمارے جسم میں آتی ہے اور ہمیں اس سے متاثر کرتی ہے۔ تو کفار سے یہ بعید نہیں کہ جب وہ ذکر سنتے ہیں، یہ ہے مزید ایک آپ کو قرآن کے حوالے سے، جب وہ ذکر سنتے ہیں، سورہ قلم کی آخری 2 آیات، کفار سے بعید نہیں کہ جب وہ ذکر سنتے ہیں تو وہ تجھے اپنی نظروں کے قہر سے گرانے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رہنمائی دی جا رہی ہے کہ کفار نظروں کے قہر سے بھی انسانوں کو گرا سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں مزید اس سلسلے کو آگے چلاتے ہیں، اس کا کوئی حل، اس سے بچنے کے طریقے، اور مزید اس پہ کچھ اہم معلومات۔ اللہ حافظ۔